فلسطین کی تحریک، کشمیر کی تحریک، یہ وہ نمایاں انسانی تحریکیں ہیں جہاں پر من الحیث القوم آپ کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے۔ تحریکوں کے اندر جیسے انسانی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی یہ اوپر کی جانب جاتے ہیں، کبھی یہ ماند پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر ان میں جان آ جاتی ہے، دوبارہ آتے ہیں، لیکن خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کلیکٹیو انویسٹمنٹ ہو نا، یہ مرتی نہیں ہے۔ یہ نہ میری وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ آپ کی وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ راجہ فاروق صاحب کی وجہ سے رہیں گی، نہ کسی اور کی وجہ سے۔ کردار ہوگا ہمارا، لیکن یہ کاز اتنا بڑا ہے کہ اس کاز سے میری حیثیت بڑھ جاتی ہے جب میں اس سے جڑ جاتا ہوں، آپ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب آپ جڑ جاتے ہیں، راجہ فاروق کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب وہ جڑ جاتے ہیں۔ جب ہم نہیں جڑتے ہیں ہم اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ تو یہ کاز ہمیں بڑا بنا رہی ہے، ہم کاز کو بڑا نہیں بنا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں بار بار یہاں پر تحریک کا لفظ استعمال کروں۔ تحریک کو تحریک کے طور پہ لیں۔ تحریک کوئی مخصوص سلیکشن کا نام نہیں ہے، مخصوص حکومت کا نام نہیں ہے، یہ بہت براڈ بیس پولیٹیکل ٹرم ہے۔ اور کشمیر کی تحریک کو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس میں 1989 سے جس طرح تحریک ابھری اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس کے کسی نے اس پہ تجزیہ کیا کہ وہ 2 دہائیوں میں کیسے رہی، کیوں رہی، پھر ایک دہائی اس کی اور کیسے گزری، پھر 2000 کے بعد کی دہائی کے بعد کچھ اور ہوا۔ تحریک ختم نہیں ہو رہی، تحریک کا انتقال نہیں ہو رہا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کا ہے۔ ہندوستان کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو بیری کیسے کیا جائے، اس کو دفن کیسے کیا جائے۔ دفن نہیں ہو رہی۔ وہ بار بار کیوں یہ بات کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ جی دراصل میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو چکے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، تاکہ جو ریزالو ٹو فائٹ ہے وہ ختم ہو، لوگوں کو مایوس کر دے۔ متحرک کرنے کے لیے دبنگ کے ساتھ ساتھ امید دلانی ہوتی ہے۔ میرا کام امید دلانا ہے۔ یقین یہ متحرک لوگ خود اس میں پیدا کریں گے، استحکام یہ تمام لوگ خود پیدا کریں گے۔ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ میرے، آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے ہمارا کردار ہوگا۔ بعض اوقات میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیزیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی ہدف مقرر کر لیتے ہیں، اس کے حصول میں بعض اوقات زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بعض اوقات کم توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ، کنسسٹنٹ رہے گی۔ 2019 سے 2021 تک کشمیر کی تاریخ نہیں ہے، کشمیر کی تاریخ 200 سال کی ہے۔ یہ تو 3 سال ہے۔ 200 سال کی تحریک کو 300 سال میں ختم کر سکتے ہیں۔ 3 سال کی جو انرشیا ہے، جو کم کنٹریبیوشن ہے، کیا وہ اس کو ختم کر دے گی؟ لوگ بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے گھروں پہ۔ کیوں؟ وہ 90,000 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، زید بکر کی وجہ سے بھول بھال جائیں گے۔ لوگوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی عصمت دریاں ہوئی ہیں۔ ریپ یہ لفظ ہے، جا کے ان سے پوچھے جو ریپ وکٹم ہے۔ یہ کلیکٹیو میموری کا حصہ ہے۔ آپ نے جس کو ریپ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری اور میری شناخت ایک جیسی، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ چھوڑے 3 سال 3.5 سال کو۔ اگر میرے خاندان میں سے کسی کا ریپ ہوا ہو، کیا میں اس وجود کا حصہ، اس شناخت کا حصہ رہوں گا؟ یہ سوال میں پورے ہندوستان کی سول سوسائٹی کی کانشس سے پوچھتا ہوں۔ « 15,000 سے زیادہ انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں، ماس گریو ہے۔
بھول جائیں گے لوگ کہ کیوں جناب 3 سال کے لیے یہاں پہ انرشیا آ گئی ہے۔ ایسے واقعات قوموں کی کلیکٹیو میموری میں صدیوں میں نہیں بھولے جاتے۔ تیسری نسل، چوتھی نسل، چھٹی نسل، 8ویں نسل انہی واقعات کو لے کے اپنے مستقبل، سیاسی مستقبل کا علم لے کے بلند ہوتی ہیں۔ یہ تحریک ہے بھائی، یہ میرے دبنگ ہونے سے یا کسی اور کے دبنگ ہونے سے ہمیں عزت بخش سکتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے حیثیت کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہے۔ ہم اس کی حیثیت کو نہیں بڑھا رہے، وہ خود بہت بڑا کاز ہے۔ آپ سوچیں 1.25 ارب کا ہندوستان کی پاپولیشن ہے اور اتنے چھوٹے سے کشمیر کو لے کے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا۔ دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے، دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے، ساری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے باوجود یہ پوری دنیا اس کے کشمیر کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ کیا یورپین یونین نے کیا ہے؟ کیا امریکہ نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا ہے۔ اس تمام بڑی طاقت کے باوجود جو ہندوستان کا موقف ہے اس کو تقویت یا منظوری یا قبولیت نہیں ملی ہے۔